أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس گل کی کیا مشابہت اس گل لالا رنگ سے، اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے. قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے، پور سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے. حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے، ابن یعقوب اور ہے ابن عبداللہ اور ہے. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی
ہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا، جس چمن میں سردار میرے جا کے زلفاں کھولیا، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں۔ حضرات سامعین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حنفی اسلامی ریکارڈنگ سینٹر معرفت حبیب ہارڈ ویئر سٹور ٹنگ بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب، استاد الاساتذہ برادرم مولانا انیس الرحمان درخواستی صاحب، خانپور کے ارباب علم و دانش، واجب التکریم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں ایک بار پھر زیر بار احسان ہوں کہ میری آرام طلبی کی کوتاہی کے باوجود جناب مفتی صاحب نے مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالی ان کے جذبے کو دوہرا فرمائے اور خانپور کے عوام کے لیے ان کی سعی جمیلہ کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہوں نے جس کام کا بیڑا لیا ہے وہ براہ راست انہیں خدا تک پہنچانے کا کام ہے۔ اس اجر کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو اجر اللہ تعالی قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے کو دیتا ہے۔ اس جلسہ کو مظلوم مدینہ نبی کے دوہرے داماد جامع القرآن شہید مظلوم حین قرأت القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے موسوم کیا گیا ہے۔ میں اگر صرف ذوالنورین کا تذکرہ چھیڑ دوں تو ذوالنورین کی اسلام لانے کی ذمہ داری کے ساتھ صدیق اکبر کا نام بھی آتا ہے کہ جس کی انوکھی تبلیغ سے حضرت عثمان بن عفان مشرف کا اسلام ہوئے، اور جن کے ہم عصر حضرت جعفر طیار، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ جیسے جلیل القدر اصحاب تھے۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج خلافت راشدہ کی ترتیب سے اصحاب رسول کا تذکرہ ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں وقت درکار ہوگا۔ میرے سینے اور گلے کا امتحان اور آپ کی نیند کا اور آپ کے آرام کا امتحان ہوگا۔ اگر آپ
4 यारों के तस्करे को सुनने के लिए बैठ सके तो फिर इनका तस्करा छेड़ा जाए। क्या ख्याल है? थोड़े आदमी बोलने का मतलब यह है कि 40% राजी हैं और 60% नाराज हैं। रात गुजर जाए तो परवाह नहीं होगी। माशाअल्लाह, अल्लाह करे आप थके नहीं बल्कि पक जाएं। मेरे अजीज दोस्तों, आज उस जमात का तस्करा है जो जमात एक अनोखे मदरसे में तैयार हुई, क्योंकि यह प्रोग्राम भी मदरसा की निस्बत से है, इसलिए मदरसे का जिक्र करूंगा। आज जिस उस्मान बिन अफ़्फ़ान का तस्करा होगा वो एक अनोखे मदरसे का तालिब इल्म है, जिन्हें निसाब तालीम भी अनोखा मिला, जिन्हें मदरसे का दस्तूर और मंशूर भी अनोखा मिला, जिन्हें मदरसे का मुदर्रिस भी पूरी कायनात में से अनोखा मिला, और फिर जिनकी सनदें, जिनके सर्टिफिकेट्स फर्श पे नहीं बल्कि अर्श पे तैयार हुई। वो मदरसा कौन सा है? वो निसाब तालीम क्या है? वो दस्तूर अमल क्या है? और वो मुदर्रिस कौन है कि जिनके फारिग शुदगान को अल्लाह ने उलाइका हिज़्बुल्लाह के लफ्ज़ से याद किया। मेरे अजीज तलबा खासकर याद कर लें, उस मदरसे का नाम है बैतुल्लाह। मदरसे का नाम है, मेरे साथ बोलेंगे तो मैं इस एहसास में रहूंगा कि आप भी मेरे साथ जाग रहे हैं, वरना पीछे अंधेरा है, पता नहीं कि सो रहे हूं आप। तो बोलने से आपकी कैफियत का पता चलेगा। मदरसे का नाम, उसके मिस्त्री का नाम खलीलुल्लाह, और मट्टी और गारा उठाने वाले मजदूर का नाम ज़बीहुल्लाह। मदरसे का नाम, इसको बनाने वाले मिस्त्री का नाम, और इसकी ईंटें उठा के देने वाले नन्हे मजदूर का नाम। ये मदरसा तैयार हुआ, इसमें अल्लाह ने एक निसाब तालीम भेजा जिसको कहते हैं कलामुल्लाह। तो निसाब तालीम, फिर इसके मंशूर की, इसके दस्तूर की, इसके ज़ाब्ता की, इसके रेगुलेशंस की, इसके कानून की जरूरत पड़ी। अल्लाह ने फरमाया इसका दस्तूर, इसका मंशूर, इसका ज़ाब्ता हयात ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर आखिर में मुदर्रिस भेजा, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मदरसे का नाम, मिस्त्री का नाम, मजदूर का नाम, मंशूर और निसाब तालीम का नाम, ज़ाब्ता हयात और मुदर्रिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब इस मदरसे के तालिब इल्म फारिग हुए तो अल्लाह ने कहा उलाइका हिज़्बुल्लाह। यह तो मुसल्लम बात हुई कि दुनिया का कोई मसलक, कोई मजहब, कोई फिक़ा इस बात पर मुत्तफिक है कि बैतुल्लाह की हक़ानियत में कोई शक नहीं। कहो कोई मुत्तफिक है कि नहीं? जहां से चूकू बतला दीजिएगा। और यह भी मुसल्लम बात है कि इसके मिस्त्री की शख्सियत में भी किसी मसलक का इख्तिलाफ, और इसके मजदूर
کیفیت میں بھی کسی کا اختلاف، کلام اللہ میں بھی کسی کو شک. اگر کسی کو شک ہوگا تو اس کا پہلا صفائی اسے مختلف جواب دے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کلام اللہ میں بھی کوئی شک، لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی شک، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی شک. جب ان تمام باتوں میں کوئی شک نہیں، پھر میں پوچھتا ہوں تم سے کہ جب ان میں کوئی شک نہیں، اولئک حزب اللہ میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، حکمت صحابہ. شاید بات سمجھ نہیں آئی آپ کو، آ گئی؟ کبھی آ کر چلی بھی جاتی ہے. اس کو امرت دھارا بنا کر عزیز دوستوں اپنی سماعت کے دریچوں سے نکال کر دل کی پنہا گہرائیوں میں تالے دے کر محفوظ کر لیجئے کہ اولئک حزب اللہ میں نہ شک تھا، نہ ہے اور نہ قیامت تک کوئی ان میں شک کی گنجائش رہے گی. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ آج اگر اس قرآن سے پوچھا جائے کہ حزب اللہ کون ہے تو اس کا جواب مان لو گے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. یہ کون محمد الرسول اللہ، یہ کون بیت اللہ کا مدرس، یہ کون نصاب تعلیم پڑھانے والا، یہ کون دستور العمل نبھانے والا، یہ کون مراد خلیل بن کے آیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم اپنی خالی جھولی کو کائنات کے سب سے بڑے خالق مطلق کے سامنے پھیلا کے کھڑا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے ندا آئی، ابراہیم یہ کوئی دنیا کا دربار نہیں کہ اس میں تمہیں محدود خیرات ملے گی. آج جو مانگنا ہے تو مانگتا جا، میں تجھے عطا کرتا جاؤں. ربنا تقبل منا، مولا تیرے دروازے پر ابراہیم سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ یہ جو میں نے محنت و مزدوری کی، میرے ننھے بیٹے نے جو محنت کی، ہماری یہ محنت اپنے آستانے پر قبول فرما. اس لیے
إنك أنت السميع العليم. تیرے بغیر کوئی سننے والا نہیں، تیرے بغیر کوئی دلوں کے راز جاننے والا نہیں، اس لیے ہم دونوں تیرے دروازے پہ آئے ہیں. مولا کریم ہماری یہ محنت قبول فرما. ندائے ابراہیم دانہ رحمت میں کمی نہیں آئے گی. پھر جھولی پھیلائی، فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میرے پروردگار آج ابراہیم اپنی خالی جھولی پھیلا کر تجھ سے گوہر مقصود مانگنا چاہتا ہے. آج تجھ سے اصلی جوہر مانگتا ہے. آج زندگی کی سب سے بڑی مراد مانگتا ہے. آج اپنی تبلیغ کا صلہ مانگتا ہے. آج اپنی مصر سے شام اور شام سے فلسطین تک کی ہجرت کا صلہ مانگتا ہے. آج تیرا ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کا صلہ مانگتا ہے. آج ابراہیم تیرے گھر کی تعمیر کی اجرت تجھ سے طلب کرتا ہے. میرے پروردگار سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو اور میرے دین حنیف پر قائم رہنے والی ساری امت مسلمہ کو اس گھر کا فرما بردار بنا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. اس وادی غیر زر میں جہاں تو نے میرے بیٹوں کے ایڑیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، جہاں پر تو نے دور سے رجوع کروا کر یہ قبیلہ یہاں بسا دیا، یہ مکہ کی بستی آباد کر دی. اب میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے مناسب اس کی گلشن کی آبادیاں بھی مجھے دعا کرتا ہوں کہ اس کے مناسب اس کی گلشن کی آبادیاں بھی مجھے آنکھوں سے دکھلا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. مقام ملتزم پہ آئے، اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کا، اپنی زندگی کے دنوں ہفتوں مہینوں سالوں کا محاسبہ کر کے مولا تیرے دروازے پہ آئے، تیری چوکھٹ کو پکڑ کر ڈھارے مار مار کے تجھے تیرے سامنے روئے. ابراہیم دعا کرتا ہے مولا ان گناہگاروں کے حال پہ رحم فرمانا. اس کے دروازے پہ جاؤں، تیرے دروازے کی جلی سرخی میں لکھا نظر آتا ہے انک انت التواب الرحیم. بتاؤ نا خانپور والوں، بخشنے والا کون؟ زور سے بولو گے تو مجھے پتا چلے گا کہ تم بھی روشن ضمیر رکھتے ہو. بتاؤ نا بخشنے والا کون؟ رحم کرنے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا کون؟ عزت و ذلت کا مالک کون؟ بادشاہی فقیری دینے کا دفعہ کس کے ہاتھ میں؟ کون ہے جو زندگی اور موت کا مالک؟ ابراہیم نے پھر جھولی پھیلائی تیسری بار. مولا اب جو گوہر مقصود مانگنے چلا ہوں، ذرا اپنے خزانے کو بھی ٹٹول لے. آج میں زندگی کی ایسی دولت مانگ رہا ہوں کہ زندگی تک نہ مجھ سے پہلے کسی نے مانگی، نہ قیامت تک ایسی دولت مانگی جائے گی. وہ کون سی دولت؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا. میرے پروردگار میں نے مدرسہ
دیا. اب اس مدرسے کا مدرس مجھے چاہیے, اس کو آباد کرنے والا آباد کار چاہیے, لیکن شرط لگا دی, مہر لگا دی, وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. پہلو میں کھڑے ہوئے اسماعیل کی طرف اشارہ کر کے دعا مانگی. اسماعیل کو کہا بیٹے میں دعا مانگتا جاؤں, تو آمین کہتا جا. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. ذرا غور کیجئے گا, ابراہیم کی دعا پر غور کرنا. یتلو علیہم آیاتک, سب سے پہلا کام کہ وہ آ کے تیری آیات بینات کی تلاوت کرے گا. سب سے پہلا کام مدرس جو آ کے کرے گا, تیری آیات بینات کی تلاوت کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, انہیں کتاب سکھائے گا, انہیں علم سکھائے گا, انہیں علم پڑھائے گا. والحکمہ, انہیں حکمت کی باتیں بتائے گا, دانائی کی نیکی کی باتیں بتائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور انہیں پاک کرے گا. اور انہیں بس یہاں زکیہم میں میرا خلاصہ موجود ہے. والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ, کوئی آدمی بغیر عذر کے نہیں اٹھے گا, ورنہ پھر میں جو کچھ کہوں گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. وعدہ کیا تھا کہ نہیں اٹھو گے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان میں ابو بکر بھی آتے ہیں, ان میں عمر بھی آتے ہیں, ان میں عثمان بھی آتے ہیں, ان میں علی حیدر کرار بھی آتے ہیں. خانپور والوں, تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے کہ یہ سب پاک ہیں یا ناپاک؟ یہ سارے پاک ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, اب اللہ کا جواب سنیے. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے گوہر مقصود مانگا, میں نے تیری دعا کو شرف قبولیت بخش دیا. تیری دعا آسمان کے دروازے چیر کر میرے عرش پہ پہنچی ہے, اور میں تجھے ابھی جواب دینے والا ہوں, لیکن ذرا تیری دعا میں ترمیم کر رہا ہوں, تیری دعا میں ترمیم کر رہا ہوں, اس لیے کہ آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ پہلے تو سب کچھ سکھا دیا پھر پاک بنایا. میں ذرا اس میں ترمیم کرنا چاہتا ہوں. کیا ترمیم؟ قرآن سے پوچھیں کہ اللہ نے دعائے خلیل میں ترمیم کیا کی, اس میں امینڈمنٹس کیا ہوئی, بتا دوں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ نے کہا میں ترمیم کرتا ہوں. خلیل تو نے تو یہ کہا کہ وہ پیغمبر آئے, انہیں آیات بینات سنائے, کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے, پھر انہیں پاک کرے. نہیں نہیں ابراہیم, یہ میرے پیغمبر تو خلیل ہے, یہ میرے محبوب کے شایع نشان نہیں. میرے محبوب کے شایع نشان تو یہ ہے کہ وہ آئے گا, بس آیات بینات جو ہی تلاوت کرے گا, ان پر ہاتھ رکھ کے انہیں پاک کرتا جائے گا. کیونکہ کوئی دودھ کا برتن اس وقت قابل استعمال ہوتا ہے جب اسے پہلے سے پاک کر دیا جائے, پھر اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے. اسی طرح میں بھی تیرے یاروں کو, تیری ماہیت میں آنے والے ابو بکر عمر عثمان والی کو سب سے پہلے پاک کروں گا, پھر ان کے سینے میں علم و حکمت کے موتی ڈال دوں گا. تو یہ سارے یار ناپاک
پاک کے پاک سارے نہیں بولتے. ہاں کسی رافضی کا جھوٹا تو نہیں پی لیا تم نے. ابو بکر پاک سارے کہہ دو ابو بکر, عمر, عثمان, یہ شہید مظلوم. اللہ اکبر. یہ وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے نظر آتے ہیں, جس کو شہادت کی پیش خبری خوشخبری زندگی میں حیاتی میں خود رسول اللہ سناتے ہیں. جب آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی, آپ خود بھی میدان احد کی طرف نکل جاتے ہیں. جب میدان احد کی اونچائیوں پہ پہنچتے ہیں تو احد پہاڑ خوشی میں جھومنے لگتا ہے. آپ فرماتے ہیں اس کو یا احد فإن علیک النبی والصدیق وشہیدان. اے احد ذرا ٹھہر آرام کر, تجھے آج پتا نہیں کہ تجھ پر کون آیا. اللہ کا محبوب آیا, اور اللہ کے محبوب کا محبوب صدیق آیا. اور اس صدیق کے ساتھ تو دیکھتا نہیں میرا عمر آیا, میرا عثمان آیا. عمر وہ ہے جسے میں نے اللہ کے دروازے سے خود مانگا. یہ کان ابو بکر مزار میں بھی ساتھ, زندگی میں بھی ساتھ, حجر میں بھی ساتھ, حجر میں بھی ساتھ, سفر میں بھی ساتھ. یہ کون ابو بکر. میں نے جا کر مکہ کی وادیوں سے پوچھا, میں نے جا کر مدینہ کی وادیوں سے پوچھا, میں نے مکہ سے مدینہ سفر کرتے ہوئے طریقے ہجرہ سے بھی پوچھا. ان تمام چیزوں نے گواہیاں دی کہ ہماری جگہ کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں پہ نبی آیا ہو اس کے ساتھ صدیق نہ آیا ہو. ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں. ہاں میں نے پوچھا فرعون کی چوٹیوں سے, بتا جب میرا محبوب تجھ پہ چڑھ کے اعلان کر رہا تھا, کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. جب اپنے بھی سنگ باری کر رہے ہیں, پرائے بھی سنگ باری کر رہے ہیں, جب رشتہ دار بھی اپنے پرائے بھی بیگانے بھی سارے نبی کے اوپر مذاق کرتے ہیں, طعن و تشنیع کا طوفان امڑتے ہیں, اس وقت کون تھا وہ شخص جو نبی پر صاحبان کی طرح جھکا پڑتا تھا؟ مجھے فضاؤں نے بتلایا, آسمان نے بھی گواہی دی, زمین کے اس چپے نے بھی گواہی دی کہ وہ سب سے پہلا ابو بکر صدیق تھا. تکبیر صدیق اکبر, طاقت صدیق اکبر, طاقت صدیق اکبر, سارے صدیق اکبر. میں نے مکہ کی گلیوں سے سوال کیا, اور مکہ کی گلیوں آج مجھے صحیح صحیح بتلاؤ, کیونکہ تم تو وہ گلیاں ہو جن گلیوں میں جب میرا آقا چلا کرتا تھا, جب وہ چلا کرتے تھے تو ان تمہاری گلیوں کی قسمیں خدا کھایا کرتے تھے. اوپر سے آواز آتی تھی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. مجھے سچ سچ بتاؤ, جب ان گلیوں میں میرا محبوب کا ٹوپے پیر رکھ کے اپنے زخمی پاؤں کی طرح چلا کرتا تھا, پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے, پاؤں سے کانٹے چبھ چبھ کر خون کی لکیریں اظہار ہوتی تھی, اس وقت جب ابو لہب ان کے پیچھے پیچھے دوڑ کر ان کے پیچھے تالیاں بجاتا تھا, شاعر مجنون کہتا تھا, شاعر کہتا تھا, پاگل دیوانہ کہتا تھا, اے گلیاں مجھے بتاؤ اس وقت کون تھا جو ابو جہل کے پیچھے, ابو لہب کے پیچھے چل کر محمد کی حقانیت کا اعلان کیا کرتا تھا؟ بتلانے لگی خدا کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا وہ سب سے پہلا ابو بکر صدیق تھا. میں ذرا آگے چلا,
کعبہ کے گیٹ پہ پہنچا، حرم میں پہنچا تو میرے تصور نے مجھے وہ نقشہ دکھایا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلے میں ابو سفیان نے اپنا کپڑا ڈال کے کھینچا ہوا ہے، نبی کو تکلیف دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، دوسرے بدبخت نبی کو مار رہے ہیں۔ میری چشم تصور نے دیکھا کعبہ کے دوسرے گیٹ سے نکل کر صدیق آ کر آقا پہ صاحبان ہو گیا اور ابو سفیان تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کو مارتے ہو جو تمہیں جہنم کے گھروں سے نکال کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس کو مارتے ہو۔ انہوں نے محمد عربی کو چھوڑ دیا، ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا، مارو اس کو، بڑی رفاقت کا دم بھرتا ہے، اتنا مارتے ہیں ابو بکر صدیق بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اما کافرہ پوچھتی ہے صدیق بولو تو صحیح، ابو بکر بولتا نہیں، بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب ہوش آتی ہے ماں پوچھتی ہے میرے صدیق، میرے ابو بکر، اے ابو قحافہ کے بیٹے بتلاؤ نا تیرا کیا حال ہے، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو تو صحیح ماں کی طرف تاکہ میری مامتا کو سکون مل جائے، تیرے کس کس زخم کی مرہم پٹی کروں، سارا تیرا جسم زخموں سے عطا پڑا ہے، بتا تیرا کیا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر اما جی اگر صدیق کی جان کی خیر مانگتی ہو تو پہلے تم مجھے بتاؤ کہ میرے محمد عربی کا کیا حال ہے۔ میں پھر غار ثور کی طرف گیا، عمودی پہاڑی کی طرف، جس کو میں نے دیکھ کے سوچا یہاں تو کوئی انسان اس پہ بغیر کوشش کے نہیں چڑھ سکتا، لیکن قربان جاؤں ابو بکر کافروں کے ڈر سے اپنے آقا کو کندھے پہ اٹھا کر اس عمودی چڑھائی پر مجھے دوڑتا نظر آیا۔ میں نے پھر اس پہاڑی سے پوچھا بتلاؤ کون تھا، وہ کون شخص تھا جس نے میرے آقا کو یہاں پہ اپنے کندھوں پہ بٹھایا؟ مجھے پہاڑی بتلانے لگی، وہ نبی جس نے علی کو کندھے پہ بٹھایا، وہ نبی جس نے طیب طاہر قاسم ابراہیم کو کندھے پہ بٹھایا، وہ نبی جس نے حضرت حسنین کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے ان کی سواری بنائی، وہی نبی جب صدیق کے دروازے پہ آیا اور میری اس پہاڑی کے دامن میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ جس نبی نے اپنے گھر کے تمام بچوں کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، اسی ایک نبی کو بوڑھا صدیق اٹھا کے جاتا نظر آتا تھا۔ پھر میں غار ثور کے دہانے پہ پہنچا، غار ثور کے دہانے پہ پہنچا، مجھے قرآن یاد آیا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو کائنات میں سب سے بڑے افضل دو، سارے کہہ دو کائنات میں سب سے افضل محبوب کون ہے؟ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء اور صدیق کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابی بکر۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ محمد رسول اللہ کے۔ کہو یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، کس کی زبان سے ملا؟ کہو ساری کائنات کے سردار سے صدیق کو یہ رتبہ ملا۔ پھر میں نے دیکھا غار میں پہنچے، صدیق فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طلباء آپس میں بولیں گے مت، یہ کلاس روم نہیں ہے، استاد کے سامنے بھی تم بولنے سے باز نہیں آتے اور یہاں بیٹھے ہوئے بھی بولنے سے باز نہیں آتے، لگتا ہے تمہاری تربیت کسی نے نہیں کی۔ سارے خاموش اور ادھر متوجہ ہیں، ایک تمہیں اچھی پڑی ہوئی ہے، اگر جانے ہو تو باہر نکل جاؤ، علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے پوچھا غار ثور سے، غار ثور نے بتایا کہ غلام نے آقا کو باہر کھڑا کر دیا، خود اندر گئے، دیکھا کہ غار اٹا پڑا ہے سوراخوں سے۔ کیا ہو؟ اتنے بڑے پتھر بھی نہیں کہ سوراخ بند کروں، کوئی سائز کا پتھر نظر نہیں آتا۔ معشوق نے اپنی یہ کرتا اتار دیا، اس کی دھجیاں بنا بنا کے سوراخوں کو بند کر رہا ہے۔
واپس آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام گاہ تیار ہو چکی، غلام نے صفائی کر دی، تشریف لائے، اندر آئے آقا، اگر چاہے غلام بستر لگاتا ہے آپ آرام فرمائے۔ ابو بکر کیسا بستر؟ آقا غلام کا گود، غلام کی گود آپ کا بستر ہے، اپنی گود کا بستر بنا لیا۔ ابن جوزی اپنی کتاب میں تشبیہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنی گود میں غار ثور میں نبی کو ایسے سلایا ہوا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا، جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا ہو۔ ہاں، اس نظروں پہ قربان جاؤں، کسی نے ایک لمحہ کے لیے نگاہ نبوت کو دیکھا، کسی نے 2 منٹ کے لیے نبی کے چہرہ کو دیکھا، لیکن نبوت کی آفتاب اتنی ہوتی تھی کہ ایک لمحہ دیکھ کر صحابہ سر جھکا لیا کرتے تھے۔ قربان جاؤں صدیق کہ تیری گود میں جب میرا نبی آنکھیں موند کر آرام کر رہا ہے، 1 منٹ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 دن اور 3 رات جسے نبوت کے دیکھنے نصیب ہوا، وہ خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ وہ خوش نصیب ہے نا؟ آگے چلیے، میں نے طریق ہجرہ سے پوچھا، کہنے لگی میرا تو کوئی حصہ خالی نہیں جہاں پہ یہ 2 یار نہ گزرے ہوں۔ پھر میں مدینہ پہنچا، مدینہ والوں سے پوچھا بتلاؤ آقا کیسے آئے، کون تھا ان کے ساتھ؟ تو بتلانے لگے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، آقا تھے ساتھ ابو بکر صدیق تھا۔ پھر میں نے قبا کے علاقے سے پوچھا بتلاؤ سب سے پہلے میرے نبی نے بسیرا تجھ پہ کیا، بتلاؤ نا، جب میرا نبی محترم یہاں صلی اللہ علیہ وسلم الف الف منگا بعدد کل ذرہ، جب میرا آقا یہاں پر دھوپ میں چٹیل میدان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کون تھا جو اپنی چادر نبی کے اوپر سائبان کر کے کھڑا ہوا تھا تاکہ آنے والے لوگوں کو آقا و غلام میں تمیز ہو جائے؟ مجھے قبا نے بتایا وہ ابو بکر صدیق تھا، اس کے بغیر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق حق ہے یا ناحق ہے؟ اللہ، مختصر کرتا ہوں، آگے چلیے۔ ایک یہ پہلا شاگرد، سب سے پہلا شاگرد، سب سے پہلا ستارہ۔ یہ آپ نے ستاروں کی آسمان پر کبھی محفل دیکھی؟ اس میں ایک چاند چمکتا ہوا نظر آتا، کبھی دیکھا؟ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ستاروں کی ساری محفل 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی محفل ہے، اور یہ چاند محمد عربی ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا ایک ستاروں میں قطب تارا بھی ہوتا ہے؟ قطب تارا ہوتا ہے نا، اور وہ قطب تارا ہے ابو بکر صدیق، کہو وہ تارا ہے۔ اور کبھی تم نے دیکھا کہ 4 ستاروں کا چھرمٹ ہوتا ہے جسے یار لوگ اپنے اپنے نام سے پکارتے ہیں اور جن کی دکھاوے پر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں؟ یہ 4 ستاروں کی چوکھٹ ہے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی۔ کہو سبحان اللہ۔ مولا میرے ابو بکر آئے، حق کہو، اب عمر آئے۔ آہا، عمر کیسے آئے؟ نبی نے خود عمر کو مانگا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن ہشام۔ مولا تیرے دین کی عزت و تکریم کے لیے، اس دار ارقم سے روزے کو نکالنے کے لیے، نماز کو نکالنے کے لیے، نفل کو نکالنے کے لیے، اس دار ارقم کے حجرے سے حج کو نکالنے کے لیے، توحید کا پرچار کرنے کے لیے، مستحب کو نکالنے کے لیے، قولی فعلی سنتوں کو نکالنے کے لیے، فرائض و مسنون کو نکالنے کے لیے مجھے تیرے دونوں جوان پہلوانوں کی ضرورت ہے۔ دونوں دے دے تیری مرضی، ان میں سے ایک دے دی بھی تیری مرضی۔
اللهم اعز الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب. یہ کس کے ہاتھ اٹھے ہیں؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ وہ ہاتھ ہے، یہ عمر کو مانگنے کے لیے وہ ہاتھ اٹھے ہیں. یہ وہ ہاتھ اٹھے ہیں جو اصحاب صفا کے پیالے میں جائے تو 300 صحابی سیر ہو جائیں. یہ وہ ہاتھ اٹھے ہیں جو ام معبد کی بکری پہ پھر جائیں تو ام معبد کے گھر کے سارے برتن بکری کے دودھ سے بھر جائیں. یہ وہ ہاتھ اٹھے ہیں جن کی 2 انگلیاں بہانہ لے کے اٹھی تو اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے نبی کی خدمت میں بھیج دیا. یہ وہ ہاتھ اٹھے جو خدا کی قسم درخت کو اشارہ کرتے ہیں تو درخت بھی دوڑ کر محمد کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے. یہ وہ ہاتھ اٹھے ہیں جن ہاتھوں میں کھجور کے خوشے آتے ہیں. مشرک شرط لگاتا ہے کہ کھجور کے خوشے آپ کے ہاتھوں میں ہی آپ کی شہادت دے، آپ کی نبوت کی گواہی دے. جن کے ہاتھوں میں کھجور کے خوشے بولتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. یہ وہ ہاتھ ہے جو مکہ میں آئی ہوئی پریشان بوڑھی آ کے سامان کو اپنے اوپر اٹھا کر شانے پہ رکھ کر اس کو گھر پہنچاتے نظر آتے ہیں. یہی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ کی دربار میں. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. محبوب مجھے تیرے ان پیارے پیارے ہاتھوں کی قسم، مجھے تیرے ان پیارے پیارے ہاتھوں کی قسم، ابھی تیرے ہاتھ منہ تک نہیں جائیں گے عمر، پہلے تیار ہو جائے گا تیرے پاس پہنچنے کے لیے. شام کو دعا مانگی، صبح ہوتے ہی عمر تلوار اپنے نیام سے باہر کیے ہوئے در نبوت پہ پہنچ چکا تھا. یہاں پہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، سارے کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، بڑی پیاری یہاں پہ تشبیہ دیا کرتے تھے، واقعہ تطبیق بیان کیا کرتے تھے. کہتے تھے ایک مراد خلیل ہے اور ایک مراد پیغمبر. ایک مراد خلیل ہے اور ایک مراد، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جسے خلیل نے مانگا وہ 40,000 سال کے بعد مکہ میں پیدا ہوا. کتنے سال کے بعد؟ 40,000 سال کے بعد مکہ میں پیدا ہوا. اور ایک مراد پیغمبر ہے کہ جب پیغمبر نے عمر کو مانگا، شام کو مانگا، صبح ہوتے ہی عمر روتا ہوا در نبوت کو پہنچ گیا. وہ مراد خلیل تھی، یہ مراد یہاں تو دار ارقم میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں اور عمر کہاں بیٹھے ہیں؟ دار الندوہ میں. کہاں پر؟ دار الندوہ میں. مشرکین مکہ کی میٹنگ ہو رہی ہے، آخری فیصلے مرتب کیے جا رہے ہیں، ضابطہ بنایا جا رہا ہے نبی کو ختم کر دینے کا. سازش کی جا رہی ہے نبی کے خلاف، اور آخری سازش کیونکہ اس سے پہلے بھیج چکے ہیں ابو طالب کو. جاؤ جا کے اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ باز آ جائے تبلیغ کرنے سے ہمارے بتوں کے خلاف، وگرنہ کیا ہوگا؟ ہم قتل کر دیں گے. اگر تجھ سے ہم حیا کرتے ہیں تو جا کے کہہ دو اس سے. اگر وہ کوئی حسین عورت کا رشتہ طلب کرتا ہے تو ابھی دیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں. اگر وہ دولت مانگتا ہے تو پیش کرتے ہیں. قبیلہ یا شہر کی سرداری مانگتا ہے تو ابھی فیصلہ کر کے سردار بناتے ہیں. ابو طالب آئے، پیارے بھتیجے، مشرکین مکہ کا آخری فیصلہ سنانے آیا ہوں. وہ یہ پیشکش کرتے ہیں ورنہ قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں. نبی کا جواب سن لو گے؟ سناؤ نبی کا جواب. نبی نے جواب دیا، جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر میرا مگر میں ہٹ نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر میرا مگر میں ہٹ نہیں سکتا. بھتیجے
اب تک تو وہ میرا لحاظ کرتے رہے، آج وہ بھی بکھر چکے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ دولت لے لو ساری زندگی آرام سے گزرے گی۔ نبی جواب دیتے ہیں چچا جی میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمیں کا مال اگر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باغ ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ میرے بیٹے پھر میں بھی آخری فیصلہ تجھے سنانے آیا ہوں، پھر میں اس حالات میں تیری ماہیت نہیں رکھ سکوں گا، تیری نصرت نہیں کر سکوں گا، میں تجھ سے اپنی امداد کو ہٹا لوں گا۔ نبی نے جواب دیا میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں اس کی رضا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں اس کی رضا بس ہے۔ آؤ تو ہمارا نبی شان والا، کیا تو ہمارا نبی اللہ۔ دار الندوہ میں آخری سازش ہو رہی ہے، ابو طالب بھی مایوسانہ جواب کافروں کے لیے لائے۔ میرے بھتیجے نے فیصلہ کر دیا کہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن تمہارے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یہ پروانہ آ چکا ہے، وہ کسی نے کہا تھا نہ جانے آج اس فہرست میں رقم کیا ہے، اجل کے ہاتھ کوئی آ رہا ہے پروانہ، تو اس میں رقم یہ ہے کہ اب میرے بیان کی اجل آ چکی ہے، اسرائیل سر پہ کھڑا ہوا ہے اس لیے مہلت نہیں دے رہا۔ تو باقی خلفائے راشدین میں سے میرا دادا اللہ اکبر نبی کا ہمزادہ حیدر کرار اسداللہ الغالب باقی ہے۔ اگر خانپور کے لوگوں نے اور میرے برادرم نے مجھے پھر موقع دیا تو انشاءاللہ صرف علی کرم اللہ وجہ پہ بات ہوگی۔ مجھے موقع دیا جائے گا کہ نہیں، تاکہ میں ان کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ کوئی بات